کتنا بڑا کفر کہ رسول حق لے کر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کر دیا، تو اے اولاد ابراہیم اب ان کی تم پیروی کر لو، لیکن پیروی نہیں، یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کا کھلم کھلا انکار کریں گے، اور اپنے انکار کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم محمد علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے، ان کی نبوت کے کیوں منکر ہیں۔ بقال، اور کہا انہوں نے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن، لولا نزل، کیوں نہ اتارا گیا هذا القرآن، یہ قرآن، على رجل من القريتين عظیم، ان دو بستیوں میں سے، قریتین دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر، عظیم رجل ان کی صفت ہے، رجل موصوف، عظیم اس کی صفت، تقدیر عبارت یوں بنتی ہے علی رجل عظیم من القریتین، ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم انسان پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف، جن کو مشرکین مکہ کے دور میں بڑی مرکزیت حاصل تھی کہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، جن کی سرداری ہیں، جن کے پاس مال اور مویشی بے تحاشا ہے۔ مثلا مکہ میں ولید بن مغیرہ، یہ عتبہ بن ربیعہ، اور طائف میں عروہ بن مسعود، بڑا آدمی ہے کنانہ بن عبد یالیل، تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، رتبوں والے، شرف والے، سرداریوں والے۔ تو اگر یہ رسول اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں سے کسی عظیم انسان کو چن کر کیوں بھیجا، اس یتیم انسان کو کیوں بھیجا؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، چند سکوں کے عوض خدیجہ کی ملازمت کرتے ہیں، تو اس بندے کو کیوں رسول بنایا؟ حالانکہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، طائف میں موجود تھے، مکہ میں موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، ان میں سے کسی کو کیوں نہ چن لیا؟ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چننے کی بنیاد کیا ہے، کن کو چنتا ہے وہ؟ کیا مال اور دولت، سرداریاں یہ بنیاد ہے؟ نہیں، دل کا اخلاص، دل کی صفائی، دل کا تقوی اور پرہیزگاری، خشیت، اللہ کے ساتھ راست تعلق، اللہ تعالیٰ کے چناؤ کے یہ اسباب ہیں۔ وہ قول معروف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ۔ جب نبی کی بعثت کا وقت آیا، اللہ نے سارے بندوں کے دلوں میں جھانکا، یہ نبوت کس کو دوں، رسالت کا تاج کس کے سر پہ سجاؤں؟ تو اللہ نے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے بہترین، عمدہ، تقوی اور خشیت کا مرکز، مرقع۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے۔ مال اور دولت اور یہ سرداریاں اللہ کے ہاں معیار ہے ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا بڑا انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کی خشیت سے مالا مال ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہوگا۔ تو تمہاری یہ بات بڑی عجیب ہے کہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، سرمایہ دار موجود ہیں، انہیں کیوں نہ چن لیا؟ ان پر کیوں نہ قرآن اتارا گیا؟ اس یتیم پر جو دنیا کے مال سے محروم ہے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والا، اسے چن لیا گیا۔ یہ ان کا ایک نقطہ اعتراض تھا۔ اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ یا رحمت سے مراد نبوت اور رسالت؟ نبی کون بنے اور کون نہ بنے یہ تقسیم ان کے پاس ہے، یہ معاملہ خالص اللہ کا، ان کا نہیں ہے، یہ معاملہ ان کا نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ نبی کون بنے گا، رسول کون بنے گا، یہ اللہ کا چناؤ اور اس کا اختیار، کسی بندے کا نہیں، کسی قوم کا نہیں۔ یہ کسبی شے نہیں بلکہ وہبی شے ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، کسی انسان کے ذاتی کسب سے نہیں، محنت سے نہیں۔